بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ایک بڑے طویل وقفے کے بعد میں اور حاجی منظور انور صاحب پروگرام اذان حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ایک ڈیڑھ ماہ کے دوران جس میں حاجی صاحب اور میں اکٹھے غیر حاضر رہے تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ پیرا نے شہر میں انکروچمنٹ کے خلاف بڑے آپریشن شروع کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں، چاہے وہ پیرا ہے یا چاہے کوئی دوسرے دیگر ادارے ہیں، وہ کام تو کر رہے ہیں اور کام کرنا بھی چاہیے، پیرا بھی اچھا کام کر رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ادارے بنائے جاتے ہیں ان میں حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا بڑا فقدان ہمیں دیکھنے میں آیا ہے۔ پیرا نے بازاروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیے، یہ ایک اچھا سلسلہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام بغیر حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت بغیر نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے بے روزگار بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں جہاں پہ پیرا کو کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح اگر ہم سب سے بڑی مثال دیں تو کچہری کے ارد گرد جو پارکنگ موجود ہے وہ پارکنگ سٹینڈ کس زمرے میں آتا ہے، اس کی وضاحت بھی ایک ہونا ضروری ہے، ابھی باقی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ شہر کے دیگر علاقوں کی زمینیں پڑی ہیں، ہمارے یہاں پلاٹس ہیں، بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پیرا کا زور ابھی تک صرف بازاروں کی طرف ہے۔ پھر بازاروں میں بہت سارے لوگ جو پھٹے والے ہیں، جو کھانچہ فروش ہیں، وہ جناب جو ہے نا ان کی بے روزگاری کا بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ ظاہر ہے اگر چیزیں ہوں گی تو لوگ بے روزگار بھی ہوں گے، تو اس کے لیے بھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، میں نے حاجی صاحب کے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ ذیل گھر پڑا ہے ہمارے پاس، تالاب کمیٹی گراؤنڈ پڑا ہے اور بہت سی جگہ بڑی ہیں، تو ان کو پراپر طریقے سے بنا کر تو ان چیزوں کو آگے چلایا جاتا ہے۔ اس پہ آج میں اور حاجی صاحب بات کریں گے۔ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک جی ہے؟ اللہ کا شکر میرا ہے۔ ذرا ابتدائیہ لمبا ہو گیا، طویل ہو گیا۔ حاجی صاحب کیا کہتے ہیں پیرا کی کارکردگی اور جو بسم موجودہ اللہ الرحمن صورتحال؟ الرحیم۔ ملک صاحب آپ نے بڑے اچھے اور ایک اہم ایشو پہ یہ شروع کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پلاننگ کرتی ہے، اس کے لیے اپنی فورس کو بھی فیلڈ میں اتار دیتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ان کی جو حکمت عملی ہے نا، اس کا ہوم ورک جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ سوری۔ تو اگر ہوم ورک کیا جائے تو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس سے عوام کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اب آج کل جو انہوں نے کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اتنی دکانیں سیل کر دی اور جناب اتنی ریڑھی والوں کے کر دیے، ان کو اٹھا دیا۔ بات یہ پہلے تو آپ ایسے کریں کہ میٹنگ کریں۔ اگر ہم نے صرف شہری جو سڑکیں ان کو کرنا ہے تو انجمن تاجران کے نمائندوں سے میٹنگ کریں، ان سے کہیں بھائی بات یہ ہے کہ فٹ پاتھ ہمیں خالی چاہیے۔ فٹ پاتھ اور دکان کے درمیان میں وہ 2.5-3 فٹ کا جو تھڑا ہے جس کا وہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں پہ کوئی گاہک کوئی بندہ کھڑے ہو کے دکان کے اندر سے سامان پرچیز کر لے۔ جی جی اب یہ ہے کہ وہ جو 3 فٹ کا تھڑا ہے اس پر بھی فٹ پاتھ پہ، اور اس سے آگے ان کی کوئی نہ کوئی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، کوئی بندہ بٹھایا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ دکانداروں کو پہلے وارننگ دی جائے کہ بھائی آپ کی دکان کے سامنے کوئی چیز نہ ہو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے جا کے دکان کو سیل کر دینا اور سامنے جو بندہ کھڑا ہے اس کو متبادل ہی تو سوچیں نا۔ اب کافی سال پہلے یہ ہوا تھا کہ جتنے بھی شہید روڈ اور ریل بازار ہمارے جنگ صدر کا ایک اہم ہے علاقہ، تو یہاں سے جتنے تھے یہ ریڑھی چھاپڑی والے، ان کو کہا تھا کہ آپ جناب کچھ تحصیل میں آ گئے تھے، تحصیل کے جو احاطہ ہے اس کا سین ہے اس میں انہوں نے ان کو بٹھا دیا تھا۔ کچھ آ گئے تھے جہاں ڈی سی پارک بنا ہوا ہے، گندا ٹویا جو ہے وہاں پہ، تو کافی عرصہ چلتا رہا نظام، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ فٹ پاتھوں پہ جو ہے نا یہ قبضے شروع ہو گئے۔ صحیح۔ اب دیکھیں شہید روڈ کے ارد گرد یہ ریل بازار ہے، دوسرے جتنے بازار سب پہ یہ جو فٹ پاتھ ہیں ان کے اوپر بھی قبضے ہیں، ان کے سامنے ریڑھی چھاوڑی والے کھڑے ہیں۔ خاص طور پہ یہ کوٹ روڈ ہے اور یہ مین بازار ہے، وہ تنگ بازار ہیں، وہاں پر بھی لوگ کھڑے ہیں اور وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ اچھا حاجی صاحب اس میں چھوٹی سی بات میں بھی کروں گا، پھر آپ اس پہ آگے چلیے گا۔ کچھ انکروچمنٹ نا انتظامیہ خود بھی کروا رہی ہے اور وہ پکی انکروچمنٹ کروا دی ہے اس نے۔ اب میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ آپ جائیں نا اپنا تحصیل کے سامنے، آپ کو تحصیل کے اپوزٹ سائڈ پہ ایک لائن سے ریڑیاں یہ سبزی فٹ پاتھ وغیرہ کے کی اوپر وہ لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب وہ ان کا کرایہ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن میرے سننے میں آیا ہے کہ ان کا کرایہ شرائع بھی کوئی دیتے ہیں، طے ہوا ہے، مگر اس کے بارے میں ابھی کوئی ہمارے پاس صدقہ اطلاع نہیں ہے، لیکن ہماری شنید یہی ہے کہ مبینہ طور پر وہ کچھ ایسا کرتے ہیں۔
اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو یہ کلمہ چوک، کلمہ چوک ہے، یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. اسی طرح ہم جو ختم نبوت چوک ہے وہاں پہ جس پہ آئی صاحب بات کر رہے ڈی سی پارک کی، اس کے ساتھ بھی صورتحال اسی قسم کی ہے. تو یہ بھی تو انکروچمنٹ ہے نا، مطلب کیا یہ انکروچمنٹ نہیں ہے؟ اب اس کی اچھا ان کے متبادل ان کے پاس جگہ بھی پڑی ہے، یہیں پہ 7 جگہ پڑی ہوئی ہیں. اب وہ جو تحصیل ہے سر، اس کے سامنے اگر اس کو شفٹ کریں تحصیل کے اندر کیا جا سکتا ہے، ذیل گھر میں کیا جا سکتا ہے، ڈی سی پارک والی ریڈیو کو ڈی سی پارک میں شفٹ کیا جا سکتا ہے. یہ جو آپ کے اپنا کیا نام ہے یہ بازار ہے اپنا ماڈل بازار، جی اس کے سامنے جو پارک سرکاری پارک ہے، اس پارک میں پلاٹ پڑا ہے جہاں پہ ٹیکسیاں وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. تو بھائی اس انکروچمنٹ کا آپ لوگوں نے کیا ملک کرنا ہے؟ صاحب اصل بات وہی ہے کہ منصوبہ بندی نہیں ہے. منصوبہ بندی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، جتنی بھی جگہ گورنمنٹ کی خالی پڑی ہے، مثلا یہ کلمہ چوک ہے، انہوں نے یہ پچھلے 1 سال سے شروع کر رکھا ہے کہ جناب انکروچمنٹ ختم کر. وہ پہلے سے بھی زیادہ انہوں نے سڑکوں پر قبضے کر لیے، اور اس پہ صرف یہ ہے کہ ہر چھابڑی والا ریڑھی والا جو ہے وہ مریم نواز شریف کی اس کے اوپر تصویر لگائے، اس کو لکھے یہ جو بازار ہے اس کو. چلو سر وہ تصویر کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ وہ تصویر کی آڑ میں انہوں نے دونوں طرف سڑک کا بیشتر حصہ قبضے میں لے رکھا قبضہ میں لے رکھا ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو گرلز ہائی اسکول ہے، اس کی جو دیوار ہے یہاں سے کلمہ چوک سے شروع ہوتی ہے اور یہ ادھر ختم اس ہوتی کے ہے. ساتھ ساتھ بالکل اس کے ساتھ ساتھ 2 3 لائنیں لگی ہوتی ہیں. جب خاص طور پہ چھٹی ہوتی ہے اس وقت رکشے آ جاتے ہیں اور گھنٹوں ٹریفک بلاک رہتی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ مثلا یہ ہم نے سیٹلائٹ ٹاؤن شروع کیا تو یہاں سے کلمہ چوک سے لے کے ریاض چوک اور آگے موسیٰ چوک تک دونوں طرف دکانداروں نے جو ہے نا وہ اپنی دکانوں کے آگے انکروچمنٹ کیمپ کر رکھی ہے. خاص طور پہ 3 4 درخت ہیں اور وہاں پہ 3 4 جگہ پہ واپڈا والوں کے یہ ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ تو اس کے چاروں طرف ریڑیاں لگی ہوتی ہیں. اب ٹریفک جو ہے وہ بلاک نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس کا متبادل یہ ہو سکتا ہے کہ کلمہ چوک کے متبادل مخالف سمت میں جہاں پہ ٹیکسیاں کھڑی ہیں، یہ کسی زمانے میں انہوں نے ایک پارک بنایا تھا، پارک تو نہ بن سکا. آج کل وہاں پہ یہ بھائی بات یہ ہے یہ اگر ٹیکسی والوں کو دینا ہے ان سے ایسے کریں ٹھیکہ دیں اور ان کے وہ کرایہ وصول کریں. وہ پوری جگہ جو ہے وہاں پہ اس کا ماڈل بازار کا وہ بنا دیں، پارکنگ سٹینڈ بنا دیں وہاں پہ. اس کے چاروں طرف یہ جو ریڑھی چھاپڑی والے جو کلمہ چوک کے ماڈل بازار کے دیوار کے ساتھ بیٹھے ان کو کہاں شفٹ کر دیں. وہاں پہ فروٹ اور سبزی والے وہاں چلے جائیں، سڑک بھی خالی ہو جائے گی، آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ دوسری طرف جو ہے پارک کا بنا ہوا وہاں پہ 1 2 بیٹھے ہیں لوگ، انہوں نے ریت کے وہ لگا ریت کی ٹرالیاں جو ہے وہ الٹا دیتے ہیں اور ریڑیاں کھوتا ریڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. بھائی اس طرف بھی یہ ان کی ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں. اچھا دوسری رہی صحیح کسر جو ہے جتنے رکشے ہیں نا چنکی رکشے وہ ماڈل بازار اور اس کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کلمہ چوک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں سڑک کے درمیان میں. یہاں ٹریفک پولیس والا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. بات یہ اب انہوں نے یہ خاص طور پہ ماڈل بازار اور اس کے جہاں یہ ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کے درمیان میں سڑک کے فٹ پاتھ پر قبضے کیے ہوئے ہیں، دکانیں بن گئی ہیں. تو بات یہ ہے جب ایک دکان بنتی ہے ریڑھی، یعنی یہ مجھے پیرا کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو عارضی انکروچمنٹ ہے یہ ختم نہیں کر رہی تو مشکل کون ختم؟ ہاں یہ بات جس طرح بھی حاج صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ میں بھی اسی طرف یہ نشاندہی کرتا، جس طرح بھی ہم نے بتایا کہ تحصیل کے سامنے ہے وہ ڈی سی پارک کے ساتھ جو ختم نبوت چوک ہے وہاں پہ، یعنی کہ وہ انکروچمنٹ ذاتی طور پہ سرکاری طور پہ سمجھ لے ہو چکی ہے، وہ مکمل انکروچمنٹ وہ بھی سرکاری جگہ ہے. تو اس کو بھی ایک تو ختم کرانے کی ضرورت ہے. دوسرا آپ جب حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا مناسب استعمال نہیں کریں گے، مطلب بغیر منصوبہ بندی کے کام کریں گے تو یقینی طور پہ لوگوں آپ پہ سوالیہ نشان اٹھیں گے، وہ سوالات اٹھیں گے. اور سوالات ایسے بھی اٹھتے ہیں کہ دیکھیں آپ پہلے بیٹھ کے جو طبقہ ہے اس طریقے کو جو غریب طبقہ ہے، دکانداروں کو ہم بات نہیں کہ تاجر تو وہ طبقہ ہے جو ہمارے معذرت کے ساتھ تاجران ناراض بھی نہ ہو، لیکن معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو صرف آئے انکم کی اور کچھ نہیں چاہیے. اب وہ جو چھابڑی وہ جو ٹھیلے والا آپ کے آگے کھڑا اس سے دکاندار پیسے بھی لیتے ہیں، بالکل کرایہ لیتے سر 30 40 ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ 50 ہزار تک دکاندار اس سے وصول کرتے ہیں. یا ایوب چوک میں جو ہے ہاں مطلب لیتے ہیں سر، لیتے ہیں. اچھا لیکن ان چھابڑی والوں سے، ان ٹھیلے والوں سے، ان خواجہ فروشوں سے یہ بات کرے آ کے، یعنی کہ ضلع انتظامیہ کر لے، پیرا کر لے، بلدیہ کر لے، جو بھی کر لے کہ بھائی یہ آپ کے پاس جگہ ہے، آپ اس جگہ دیں ان کو، یہ آپ کے پاس جگہ ہے، اس جگہ پہ آپ چلے جائیں، اس کے بعد آپ کے پاس یہ ٹائم فریم ہے، اس کے بعد ہم آپ سے کوئی رعایت نہیں کریں گے. اگر وہ وہاں نہیں جاتے تو پھر یہ ان کی بھی زیادتی ہے.
کیونکہ سر اس طرح ہے نا جی کہ ہاں۔ اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ سختی کی جا پھر سکتی ان کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کو منصوبہ بندی کے ساتھ اور بہتر حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ کرنے سے نہ صرف شہر کے حالات بہتر ہوں گے. اس طرح بہت سارے پارکنگ سٹینڈ ہم شہر میں دیکھتے ہیں، کچہری کے ارد گرد کے جو پارکنگ سٹینڈ بنا ہوا ہے، ہم اس کی اگر بات کریں، شہر میں اور جگہوں پہ اگر بات کریں، شہر میں کسی کا پارکنگ پلازا کوئی نہیں بنایا گیا. پہلے بھی ہمارے پروگراموں میں ہم بات کر چکے ہیں کہ بھائی جو لیڈیز پارک ہے وہاں پہ ایک پراپر وہ پارکنگ بنا دی جائے. پارکنگ پلازا بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح ذیال گھر کی بیسمنٹ میں بیسمنٹ بنا کے اس میں بنایا جا سکتا ہے. آگ بس تالاب کمیٹی گراؤنڈ کی بڑا ہے اس میں بنایا وہاں جا پہ ہو سکتا سکتے ہیں. ہے. مطلب بہت ساری جگہ موجود ہیں، لیکن حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا ایسا بڑا فقدان ہے. بات یہ ہے کہ یہ میں سیٹل ٹاؤن کی پھر آپ کہتے ہیں بات کروں گا. گول مسجد کے ساتھ تقریباً 1 ایکڑ زمین پڑی ہے. تو جتنے بھی یہ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ریڑھی چھاپڑی والے، تو آپ ان کو وہاں پہ منتقل کر دیں. ہر چوک میں انہوں نے 10 15 ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں. چھٹی ہوتی ہے تو بچیاں بیچاری پریشان ہوتی ہیں، راستہ نہیں ملتا، اسٹوڈنٹ تنگ ہوتے ہیں، عام گزرنے والوں کو پھر یہاں رہی کسر جو ہے وہ رکشے والا آتا ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ جتنے چوک ہیں ان میں جتنے بھی کھڑے ہیں ریڑھی چھاپڑی والے، ان سب کو وہاں پہ شفٹ کر دیں. گول مسجد کے ساتھ جو جگہ پڑی ہے اس کا یہ ہوگا کہ چاروں طرف ان کے جو ہے وہ دکانیں لگ جائیں گی، ان سے کرایہ بھی وصول کیا جائے گا، اور شہر میں جو ہے آنے جانے. پھر یہ ہے کہ اندازہ کریں کلمہ چوک سے ریاض چوک اور اس تک یہ تقریباً کوئی 100 اور کتنے فٹ، 110 فٹ یا کتنے فٹ چوڑی ہے سڑک. تو وہاں پہ راستہ نہیں ملتا. دکانداروں نے الگ سے کیا ہوا ہے، کسی نے درخت کی آڑ لی ہے، کسی نے ٹرانسفارمر کی، کسی نے کھمبے کی، اور اس سے ساتھ جو ہے وہ جتنے آ جاتے ہیں یہ رکشے والے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو متبادل جگہ دیں اور سختی سے عمل درآمد کروائیں. یہ حاج صاحب نے بڑی اچھی بات. ایک اور بات، یہ تو ہے نا عارضی انکروچمنٹ، یعنی موویبل ہے. اب جو اموویبل پراپرٹی ہے گورنمنٹ کی، اس پہ قبضے ہیں. یا سیٹل ٹاؤن میں نے دیکھا ہے کہ 3 4 یہ ہماری یہ جو ہیں مساجد ہیں یا اور عبادت گاہیں، ان کے ساتھ سرکاری پلاٹ پڑے، ان پہ قبضہ کیا ہوا. بھائی وہ خالی کرائیں نا. اس کے ساتھ ہی یہ شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحصیل ہے، تحصیل کی جو دکانیں بنی ہوئی ہیں، ان دکانداروں نے دکانوں سے آگے 8 فٹ جگہ پہ قبضہ کے سامان رکھا. اب وہ بہتر ہو گیا سر، وہ بہتر ہو گیا. جس طرح بھائی صاحب نے بات کی کہ بہترین حکمت عملی اور مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ آپ لوگوں کو متبادل روزگار کی جگہ بھی فراہم کریں اور اس کے بعد سختی بھی کریں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے. نہیں دیکھیں یہ گوجرا روڈ ہے، چونے بٹھیاں چوک سے کوئی بھی جگہ ہے، دیکھیں یہ اتنی چوڑی سڑک ہے، اس پر بھی جگہ راستہ نہیں ملتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ضلع کچہری ہے وہ جناب، آپ نے جم خانہ کلب اور ڈی سی آفس کے سامنے وہ 4 4 6 6 لینے کے موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہیں، وہ ختم کرائیں ان کو. یہی بات ہے کہ جو بھائی صاحب بات کر رہے ہیں کہ مطلب بہترین حکمت عملی اور مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. بالکل یہ چیزیں جگہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ انتہائی مناسب تجاوزات کہیں بھی ہوں ان کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اور تاجران جو ہے ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں وہ اپنی کمائی اور کاروبار ضرور کریں، لیکن اس کے بلیک میلنگ اسٹف استعمال نہ کریں. اصل میں ان غریب لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے جو چھابڑی یا خوانچہ لگاتے ہیں، ان کو متبادل جگہ فراہم کریں اور اس کے بعد ان پہ سختی ضرور کریں، اور یہ ہونی بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت اپنی حکمت عملی پر غور کرے. اب دیکھیں نا شہر میں کہیں ہمارے پارکنگ پلازا نہیں ہے اور پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یلو لائن سے پیچھے آپ گاڑی کریں گے تو اٹھا لی جائے گی. تو یہ چیزیں بھی غلط ہیں. تو اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو ناجائز پارکنگ سٹینڈ بنے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتہ وہ ناجائز ہیں نہیں، لیکن ہماری نظر میں وہ ناجائز اس وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے سڑکوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور وہ سرکاری جگہ ہے اور اس کا ٹھیکہ لیا جا رہا ہے. تو یہ بھی تو زیادتی ہے نا. اسی طرح جو تحصیل کے سامنے ایک بازار بنا دیا گیا کہ اب وہ بھی سرکاری جگہ پہ بنا دیا گیا ہے. تو ان چیزوں کو وہاں پہ جانے کے بجائے خود انکروچ میں شامل نہ ہو، اس کو ختم کریں. ایک اور بات ہے، سرگودا روڈ ہے، اس کے اوپر انہوں نے 1 وے کیا تھا، پھر سروس روڈ بنائی تھی، وہاں پہ بھی ایکشن ہو رہا ہے، میں نے دیکھا. وہاں وہ بات یہ ہے کہ تاجروں کو بھی چاہیے کہ سڑک کے اوپر اپنی دکانیں نہ بنائیں. تو یہ دونوں طریقوں سے جو ہے نا یعنی کہ حکمت عملی اور منصوبہ بندی اور مل جل کے یہ کام ہوگا. مجھے رائے صاحب کو اجازت دیجیے، ہمیں آسانیوں پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے مشکلات روزگار نہیں چھیننا، لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.